آج بہت پیاری قرآنی دعا لے کر آئے ہیں، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ دعا کرنے سے قبل میں آپ کو اس کا پس منظر کچھ عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ دعا سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں تھے تو فرعون نے چونکہ حکم دے دیا تھا کہ سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہرحال لمبی اس کی تفسیر ہے، اختصار کے ساتھ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کسی طرح فرعون کے محل میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کی پرورش کرنے لگتی ہے۔ ایک مرتبہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے منہ پر زوردار چماٹا مار دیتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں فرعون کو۔ اس کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ حکم صادر کر دیتا ہے اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ بچہ ہے، اسے کیا سمجھ کہ کسے مار رہا ہے اور کیوں مار رہا ہے، لہذا اس کو قتل نہ کروائیں۔ تو بہرحال فرعون نے کہا کہ پھر میں اس کی جانچ کروں گا، امتحان لوں گا کہ یہ بچہ نارمل ہے یا یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ چنانچہ اس نے 2 تشت منگوائے اور ایک تشت کے اندر اس نے آگ رکھ دی اور دوسرے تشت کے اندر اس نے سرخ یاقوت رکھ دیے، موتی رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ اگر تو یہ آگ اٹھا لیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل بچہ ہے اور میری سلطنت کو کوئی خطرہ اس سے نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ سرخ یاقوت اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہی اللہ کے نبی ہے، یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو خراب کرے گا۔ لہٰذا دونوں تشتوں کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کا نبی ہر حال میں عاقل ہی ہوتا ہے، سمجھدار ہوا کرتا ہے، اللہ کے نبی جو ہے غلطی نہیں کیا کرتے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی اپنا ہاتھ سرخ یاقوت کی طرف بڑھایا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ فرشتہ آتا ہے اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر جو ہے انگارے کے اوپر، آگ کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ آپ اس آگ کو اٹھا کر جو ہے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ جب منہ میں وہ انگارہ جاتا ہے تو آپ کی زبان تھوڑی سی جو ہے وہ لکنت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں اور اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرعون کی طرف آپ کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ فرعون کے پاس جا کر میری توحید کی دعوت دی جائے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا، میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں اور میرے سینے کو کھول دے اور میری دعا کو قبول فرما اور میری زبان کی لکنت کو دور فرما دے تاکہ تبلیغ رسالت میں آسانی سے کر سکوں، لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ دعا اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ تو زبان کے اندر کسی کی اگر لکنت ہے اس کے لیے یہ دعا بڑی مجرب ہے۔ اسی طرح کسی کی گفتگو غیر مؤثر ہوتی ہے، کسی کی گفتگو میں اگر تاثیر نہیں ہے وہ یہ دعا کیا کرے، زبان میں تاثیر، گفتگو میں تاثیر پیدا ہوگی۔ آئیے مل کر یہ دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما دے اور میرے لیے میرے سارے کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کیجئے، پرانی دعا ہے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اللہ کی رحمت ضرور ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔